یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جس کو اطمینان حاصل ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ شاعر نے تو کہہ دیا کہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر کیا چیز ہے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، بہت بڑا کارنامہ ہے اللہ کو یاد کرنا۔ اذکرنی اذکر کا ہم وقت خدا کے ساتھ مشغول رہنا، یہ ذکر ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز ذکر ہے، ذکر الرسول سنت و حدیث ذکر ہے، ھذا ذکر مبارک انزلناہ قرآن ذکر ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علماء کا علم جس سے دنیا مستنیر و مستفید ہو رہی ہے وہ ذکر ہے، اس سے اطمینان پیدا ہو۔ درجات بعضها فوق بعض، اے نفس مطمئنہ، تین قسمیں ہیں نا، امارہ سرکش باغی، لوامہ کم از کم شرمندت ہوتا ہے، اور مطمئنہ نہ اس نے کچھ گناہ اور حدود توڑے ہیں اور نہ اسے کوئی خطرہ و خوف درپیش ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جائی رب کی طرف خوش اور خوش کیا ہوا۔ راضی تو آپ ہے اور مرضی آپ سے خدا ہے۔ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جائی میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جائی میری جنت میں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے احوال میں ہے کہ جب حضرت کا انتقال ہو رہا تھا چاروں طرف طلباء کھڑے تھے، امام محمد بھی ان میں ہے۔ امام محمد موطا پڑھنے گئے تھے اور امام مالک کے کفن دفن سے فارغ ہو کے واپس ہوئے۔ ابن عبد البر نے تمہید کے مقدمات میں لکھا ہے، تمہید موطا کی شرح ہے۔ امام مالک سے پوچھا گیا بوقت زنکدن نزع کے، کیف تجد نفسک، کیسے محسوس کرتے؟ قال اقبض بین اولیاء الرحمن، خدا کے نیک بندوں کے سامنے مجھے رخصت کیا جا رہا ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْعُلَمَاءُ وَالطُّلَبَاءُ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَهُمْ وَلِيٌّ إِلَّا أَن يَكُونَ ذَرْوَلِيٌّ۔ فرمایا اگر علماء و طلباء بھی اولیاء نہیں ہے تو پھر کہاں سے کوئی ولی آئے گا؟ اللہ اکبر۔ فادخلی فی عبادی، یہ ایک انعام ہے اور ایک قدر کا مرحلہ ہے۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کو نبوت بھی ملی، مصر کی سلطنت بھی ملی، اپنے والدین اور بھائیوں کی معافی اور واپس آنا، پاس رہنا بھی نصیب ہوا، پوری دنیا ان کے نظام رزق سے مستنیر ہو رہا ہے۔ لیکن کیا کہتے؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے اچھے لوگوں کے ساتھ ملا کے رکھیے۔ سلیمان علیہ السلام کو بحر و بر حاصل ہے، حیوان انسان چرند پرند درند، آسمان زمین فضا، ابہر انہر، سب پر سلطنت ہے شرق سے غرب تک۔ لیکن دعا کیا کرتے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیے خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام کہ ہمارے نماز میں بھی متقی موحد ہوتے، ہم سے پڑھنے کے لیے بھی موحد اور توحید و سنت کے قدردان آتے۔ خدا کی قسم ہم وقت اگر ہم سر بسجود رہے اس نعمت کا ہم شکر نہیں کر سکتے۔ کہیں اور جاتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے، ہر طرح کے لوگ ہوں گے، بدعتی ہوں گے، لعنتی ہوں گے، شیاطین ہوں گے۔ کیوں؟ وہی چروانہ دن خانہ، افسوس صد افسوس
کہ صاحب ممبر و محراب کو احساس نہیں ہے، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ کم از کم اتنی زبان ہلائے کہ بھائیو سر ڈھکنا نماز کا ادب ہے، اچھی عادت ہے۔ چلو یہ کہو، یقین کرو لوگ مسجد میں سیکھنے آتے، لڑنے نہیں آتے، لڑائی تو ہم سکھاتے ہیں انہیں۔ بھائیو پوری قمیض پہنو، آستین مکروہ ہے۔ بھائیو صف سیدھی کر لو، صف سیدھی ہو تو نماز قبول ہوگی، اچھی ہوگی۔ صحیح مسلم میں ہے ان تصفیۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، اور ترمذی میں ہے ان تصفیۃ الصفوف من حسن الصلاۃ۔ بھائیو نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھا کریں۔ یہ عجیب و غریب ہے، یہ بھی جلدی اٹھ کے بھاگ جاتا ہے، لوگ اس سے آگے، امام آگے تو ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہو رہے، کرکٹ کے تماشائی۔ وہ مسلح پر بیٹھے رہو، کوناو لگوا لگو نے خلق نے تپوس ہو کچھ تس بکم ڈھنگ روانی ہوئے، دا قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا ان کا۔ چھوٹے مسئلے بھی بیان کرنے ہیں اور بڑے مسئلے بھی بیان کرنے ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے بہت خفا ہے اور بہت ناراض ہے ان پر۔ ایک وہ شخص جس کو پیشاب پاخانے کا زور لگ رہا ہے اور یہ وضو و طہارت صحیح نہیں کر رہا ہے، نامناسب بات۔ احمد اور ظاہریہ کے ہاں تو دافع الاخبثین کی نماز کالعدم ہے۔ دیکھیے الانصاف، حنابلہ کی معتبر کتاب، اور ہمارے سب کے ہاں مکروہ ہے۔ دوسرا وہ شخص جو گھروں میں جانتا ہے، بھئی تم لوگوں کے کیوں کانا پوسیاں کر رہے ہو، رہنے دو، آپ سے وہ پردہ کر رہے، گھر کس کام کے لیے کہ لوگ چھپے رہے، محفوظ رہے۔ اور تیسرا وہ امام جو اپنے لیے دعا مانگتا ہے، قوم کے ساتھ نہیں مانگتا۔ یہ دیکھو ترمذی کی حدیث کتاب الصلاۃ میں آ رہا۔ میں نے طلبہ کو کہا ہے کہ یہ حدیث دلیل ہے کہ امام اور قوم مل کے دعا مانگے۔ آگے دعا مختصر بعد المکتوبہ اور مفصل بعد السنن، اس کا کسی ڈاگئی مولانا پنجپیر سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو ترمذی کا حوالہ دے رہے ہیں۔ کوئی نہ بھی کرے تو ہم اس کو کون سے اسلام سے نکال رہے ہیں، لیکن یہ نہ کہو کہ اجتماعی دعا کا ثبوت نہیں۔ آنکھیں اگر بند ہے تو پھر دن بھی رات ہے، بھلا اس میں کیا قصور ہے آفتاب کا؟ تو اس سے میں نے استدلال اس طرح کیا ہے کہ قوم کو بھی امام کا انتظار کرنا چاہیے۔ کسی ماہنامے میں کسی غیر مہذب مفتی کا یہ لکھنا کہ امامت کے بعد قوم اور امام ایک دوسرے سے فارغ ہے، کچی عقل، خام مطالعہ، مسلک و مذہب سے بے خبری کے سوا کچھ بھی نہیں۔ نمازوں کے بعد علماء درس دیتے ہیں، نمازوں کے بعد کئی جگہ قرآن کا، حدیث کا، فقہ کے بیانات ہیں۔ تبلیغ نصاب بھی کوئی معمولی کتاب تو نہیں ہے۔ شیخ الحدیث نے 50-60 سال بخاری پڑھائی سہارنپور مظاہر العلوم دیوبند ثانی میں، اور پھر یہ کتاب اپنے چچا مولانا الیاس کے لیے لکھی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے خدا تعالیٰ حضرت شیخ کی قبر پر اور مولانا الیاس اور مولانا یوسف کی قبروں پر رحمتوں کی بارش فرمائے۔ پورے عالم میں اس کتاب کا فیض ہے۔ اور جامعہ عربیہ احسن العلوم اور جامع مسجد احسن دنیا کا اول و آخر ادارہ ہے، جس میں طلباء میں سے ایک طالب بعد الظہر کھڑے ہو کر تبلیغ نصاب بما فضائل درود کے پڑھتا ہے، اور وہاں کا عاجز اور فقیر خادم علم اور طلباء کا وہ بھی محراب میں اسی نیت سے بیٹھا رہتا ہے کہ میں بھی شریک ہوں۔ الحمدللہ آزادی اور حریت وہ اسلام میں ہے۔ اسلام جب آیا تو انسانوں کی منڈیاں لگتی تھی،
جیسے گائے بھینسوں کی منڈی آئے، بھیڑ بکریوں کی منڈی آئے، اس طرح انسان بھی منڈیوں میں بکتے تھے، لیکن اسلام نے زبردست انصاف کیا، اور کسی نے قسم کھایا وہ پوری نہ ہوئی غلام آزاد کرے، کسی نے قتل خطا کیا آزاد کرے، قتل عمد کیا آزاد کرے۔ کتنے موقع ہیں غلام آزاد، غلام آزاد، غلام آزاد۔ آج پوری دنیا کے اندر کوئی وہ غلام نہیں جو بازاروں میں بکے۔ آخر میں کہا الانسان لا یباع ولا یشتری، انسان کی خرید و فروخت حرام ناجائز۔ فک و رقبہ، عمر فاروق اعظم نے ایک مہر بنائی عوام کو لگانے کے لیے، اس پہ لکھا ہوتا تھا کفا بالموت واعظا، نصیحت کے لیے موت کافی۔ اور ایک مہر حضرت نے بنائی اور اس پر لکھا ہوا تھا متی استعبدتم الناس، کب تک لوگوں کو غلام بنائے رکھو گے، وقد ولدتہم امہاتہم احرارا، اور ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا۔ لوگوں کو غلام نہیں بنا سکتے آپ۔ سعودیہ میں یہ مرض پیدا ہوا ہے، ہمارا اسلامی ملک ہے، ہمارا فخر و مفخر ہے، ہمارے لیے ان کا نقصان اور ان کا زوال بھی نہایت افسوسناک ہے۔ خدا نہ کرے کہ حرم کے سامنے رافضی مجلسی اور نام نہاد مجتہدین پھرتے رہے۔ اللہ اس مضبوط حکومت کو اور مضبوط کرے اور اس کو اخلاق اور انصاف دے، لیکن لوگوں کو غلام بنانے کے در پہ ہے، یہ بہت نامناسب بات ہے۔ بی بی مریم کی والدہ نے جو نظر مانی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جو مجھے آپ دیں گے وہ اللہ کے دین کے لیے آزاد ہوگا، طالب علم ہوگا، طالب علم آزاد ہے۔